أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر توحید دا بڑا خوبصورت درس دیتا۔ آج دا موضوع دے بیان دا موضوع بھی توحید ہے۔ اللہ سونے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دے ہو، سورہ اخلاص دا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی دا وہ باپ ہے اور نہ کسی دا وہ بیٹا ہے اور وہ برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جیڑی ہے یہ سورہ توحید ہے۔ اسلام دی روح وہ توحید ہے۔ تو قرآن حکیم چل فلام تو والناس تک اللہ رب العزت نے بار بار اپنی توحید دا ذکر فرمایا اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، میری ذات و صفات سے کوئی بھی شریک نہیں، میں یکتا و یگانہ ہے، بے مثل و بے مثال ہے، نہ میں سونا نہ منو گوندی ہے، میں حیات ہاں اور ہر طرح دا علم رکھنا، سب کچھ کرنے دی قدرت رکھنا اور میں جو چاہاں ارادہ کرا اور میں سب ہر قسم دی آواز نو سننا اور سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور پوری کائنات فقط میری ہی حکمرانی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں نو اپنے عرفان واسطے، اپنی محبت واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ قرآن کریم دے وچ رب سنے دسیا ہے الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جڑے رب سنے نہ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ پیار کر دے، عشق کر دے، محبت کر دے۔ تو جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی انسان دا کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ سن دے ہاں قابل قبول ہے، کیونکہ توحید و اخلاص بنیاد ہے کہ پہلے انسان اپنی توحید درست کرے، پھر اپنا ہر عمل فقط خدا واسطے کرے، نہ اپنے واسطے کرے، نہ کسی اور نو راضی کرنے واسطے کرے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال مشہوری، کرسی، شکل قلب جو کل ہی نکل جائے اور نفس و شیطان دنیا دے پجاری جننے طالبان دنیا پاگل وحشی درندے نے انہیں تو دور ہو جائے، انہیں دے زہریلے پریشانے تو بچے اور انسان اپنی تمام تر امیداں آرزواں
تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات نو بنا لے، جڑا ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ یہ جو کچھ بھی ہے کائنات دے اندر، یہ سب اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکس در عکس ظہورات ہے، یہ سب تعینات و تنزلات ہے، اور یہی فلسفہ وحدت الوجود و وحدت الشہود ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنی توحید درست کرے۔ جب تک یہ توحید درست نہیں ہو سکتی، کدے بھی یہ اندر صاف نہیں ہو سکتا، یہ دل صاف نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، ظاہری علم پڑھنا دل پاک نہیں ہونا۔ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوندا، یہ اندر پاک نہیں ہوندا، یہ ہر ظلماتی لہر جلدی نہیں، اور یہ نور توحید نال ہی جلنی ہے۔ جب تک نور توحید یہ انگ انگ چ رچے بسے گا، نور ایمان یہ اندر رچے بسے گا، نور عرفان الہی یہ اندر رچے بسے گا، نور عشق الہی یہ اندر رچے بسے گا، نور فقر محمدی یہ اندر رچے بسے گا، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق یہ اندر رچے بسے گا، تو پھر یہ اندر صاف ہوگا، تو پھر یہ روح جسم چ نکل کے باطن چ پرواز دے قابل ہوئے گی، اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے گی۔ لیکن جب تک انسان فنا فی توحید نہیں ہوندا، غرق فی توحید نہیں ہوندا، یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان نے تو پیدا ہی اسے واسطے کیتا ہے کہ رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا حاصل کرے۔ قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے رہن گے۔ جی اج دیدار مولا دی نعمت میسر نہ آئی تو آخرت وچ بھی دیدار مولا نہیں ہونا ہے گا، اور یہ سب تو بڑی نعمت ہے۔ اسی ولی اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء نے بھیجا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، سب تو آخر تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے مبعوث فرمایا، اور قرآن حکیم دی زندہ کتاب دے کے بھیجیا۔ تے قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے، اللہ دا وہ آخری پیغام ہے، اور یہ تمام دنیا جہان دے مسائل دا حل ہے۔ یہ رہنمائی اگر انسان چلے گا تو پھر توحید درست کر سکتا ہے اور اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے، ورنہ کدے بھی نہیں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، حسینی، سرفروش، متقی، نفس و شیطان، دنیا دشمن، علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہاں کولوں قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق یہ عمل کرے، چلدا پھردا آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بن جائے، ظاہراً باطن، پھر اپنے پیر و مرشد کولوں توحیدی نور نسبت دی اپلیکیشن اپنے دل دے اندر نوری ڈاؤن لوڈ کرائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے دل چ، تاکہ یہ دل پاک صاف ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ذات مولا کی ڈوب جائے، ہمیشہ ڈوبا رہے، ہر لمحہ ہے قلباً اللہ دے حضور حاضر رہے، اپنی ہر خواہش، ارادے، مرضی، مراد، آرزو، تمنا چ نکل کے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر رہے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیت چ گزارے، اور دنیا تو ادھا منہ موڑے، نفس و شیطان دنیا تو کہ مڑ کے دا خیال بھی نہ ہوئے، یعنی فنا و نیستی دا جمعیت دا کمال حاصل کرے۔ جب تک انہوں حق الیقین دا، فنا فی ذکر دا، سلطان الاذکار دا کمال حاصل نہیں ہوندا، کہ کدے بھی گھر کو فی توحید، فنا فی توحید نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ سن دی بارگاہ حاضر ہو سکتا۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ فرما دے ہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ حاضری دا شرف بخشیا، تو رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم اپنے دوستاں نوں کہہ دیو کہ تواڈے وچوں جیڑا بھی مینوں ملنا چاہندا انہوں چاہیے میرے سوا ہر چیز چوں نکل جائے۔ تو حضور غوث پاک فرما دے اس طرح پھر اللہ سونے نے ایک دفعہ مینوں اپنی بارگاہ حاضری دی دولت عظمہ نعمت کبرا بخشی، تو میں رب سونے دی بارگاہ عرض کیتا کہ اللہ سونا کیڑی نماز جڑی ہے
تے تو سب تو قریب تر ہے۔ تے اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جہدے وچ سوائے میرے ہور کوئی نہ ہوئے، اور نماز پڑھنے والا اس نماز تو غائب ہوئے۔ لیکن نعمت تاں ہی ملنی اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا، اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کرے گا۔ حضور فرمان دے منہ تو قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا، کہ انسان کلی طور پہ نفس و شیطان دنیا جو نکل جائے، اپنی کسی خواہش تے عمل نہ کرے، کیونکہ نفس ہمارا بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے۔ یہ فنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ فنا نفس نالی فنا قلب دی نعمت ملے گی۔ یہ ہر خواہش نو ذبح کر دے تے خواہش تے کدے بھی عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، تے پھر انہوں ظاہری موت نصیب ہوئے گی، اور پھر یہ توحید جڑی ہے درست ہوئے گی۔ ورنہ یہ نفس انسان کو دنیا دی محبت مبتلا کر دے گا۔ مکاشفت القلوب دے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کچھ حدیثہ لکھ دے دنیا دی محبت دے بارے۔ تو انہاں حدیثہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ یہ چاہ سب ملاؤ ملعون ہے۔ دنیا جڑی مومن واسطے قید خانہ ہے، اور کافر واسطے جنت ہے۔ جڑا دنیا نہ محبت کرے گا وہ دی آخرت نو نقصان ہوئے گا، اور جڑا آخرت نہ محبت کرے گا وہ دی دنیا نو نقصان ہوئے گا۔ اس لئی فانی نو باقی اتے ترجیح دیو۔ دنیا دے بچ کے رہو، ورنہ تانوں اپنا غلام بنا لے گی۔ یعنی یہ دنیا دی محبت ہی ہے جڑی جدا ہور حدیثاں بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے۔ لیکن جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی، انسان کدے بھی دنیا دی رغبت طلب اور محبت تو بچ نہیں سکتا۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے، آپ اللہ سونے کو دعا کردے رہے کہ اللہ سونے سانو عطر توحید تو معطر فرما، اور مخلوق تو اور جملہ ما سوا اللہ تو فنا ہو جان دی تونی دے، کیونکہ آپ فرما دے کہ اے موحد اور اے مشرکو، مخلوق دے وچوں کسے دے ہاتھ وچ بھی کچھ نہیں ہے، سب عاجز ہے۔ کیا بادشاہ اور کیا غلام، کیا سلاطین اور کیا اغنیا اور کیا فقارا، سب تقدیر خدا بندی دے قیدی نے، سب دے قلوب جڑے ہے وہ دے ہاتھ وچ نے، کہ انہوں نے جس طرح چاہتا ہے الٹدا پلٹدا ہے۔ ان دی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب دی سنن والا، سب نو دیکھن والا ہے۔ جیسے کتاب جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرما دے نے، تواڈے اعمال دا بڑا حصہ گویا بدن ہے جہدے وچ روح نہیں ہے، کیونکہ روح تا اخلاص، توحید، قرآن اور سنت رسول تے قائم رہنا ہے۔ اسے کتاب جو لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے بنیاد اسلام ہے،
اور اس تو بعد ایمان ہے، اس تو بعد اللہ دا قرآن ہے، اس تو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عمل کرنا ہے، اور اس تو بعد عمل دے وچ اخلاص پیدا کرنا ہے، اور کمال ایمان دے نال قلب دا توحید دے وچ مستحکم ہونا ہے۔ پھر حضور غوث پاک فرمان دے لکھیا ہے اس کتاب دے اندر کہ تو ہر وقت توحید اور اخلاص دا استعمال رکھ، شفا پائے گا اور تیرا شک جڑا وہ جاندہ رہے گا۔ تو اسے کتاب جو لکھیا حضور غوث پاک فرما دے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشہ نشینی نو لازم پکڑو کہ وہ عبادت ہے، اور انہاں صالحین دی عادت ہے جڑے تواڈے تو پہلا ہوئے نے۔ پھر حضور غوث پاک فرماندے نے اسی کتاب جی لکھیا کہ اعمال دے اندر مخلوق دا دکھاوا اعمال نو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ پھر اسی کتاب جی لکھیا حضور غوث پاک فرماندے نے کہ جب تو توحید دے ہوتے جمعہ رہے گا تے واحد یعنی اللہ تعالیٰ جل شانو دے نال تینوں انس نصیب ہوئے گا، یعنی جب تو توحید جمع رہے گا تینوں اللہ واحد دا جل شانو ہودا انس نصیب ہوئے گا۔ پھر اسی کتاب جی لکھیا حضور غوث پاک فرماندے نے کہ صاحب توحید واسطے او دی توحید دی قوت دے وقت نہ کوئی باپ رہندا، نہ ماں، نہ کنبا، نہ دوست، نہ دشمن، نہ مال، نہ جاہ، اور نہ کسی ایک چیز دے نال قرار اور سکون بجز اللہ جل شان او دروازے دے اور دے احسانات دے نال تعلق رکھن دے یہ لیے کچھ بھی باقی نہیں رہندا ہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے کیا خوبصورت گلاں کیتیاں جدا مختصر خلاصہ ہی ہے کہ انسان نو چاہیے کہ روح توحید حاصل کرے اور اللہ سونا کو مدد منگے، اور ماسوا اللہ تو کلی قلب نے ہمیشہ واسطے نکل جائے کہ دنیا دے خواہ بادشاہ ہے، خواہ امیر ہے، خواہ غریب ہے، یہ سارے تقدیر دے قیدی ہے، انہاں دے اختیار چ کوئی شے نہیں، کوئی بھی تیرا رزق نہ کٹ کر سکتا، نہ بدا سکتا، نہ تو عزت دے سکتا، نہ ذلت دے سکتا، کیوں تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور رزق بھی اللہ سونے کو رب سونے قرآن حکیم چ فرمایا کہ کائنات چلن پھرن والی کوئی ایسی شے نہیں جدے رزق دا میں بندوبست نہیں کیتا، اور میں ہی بہترین رزق دینے والا، اور میرے ذمے رزق ہے۔ تو تائی غوث پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کو امیدہ وابستہ نہ کرو، ہاں کوئی بھی ہوئے، اپنے ہون یا پرائے ہون، ماں باپ، بہن پرائے، رشتہ دار، دوست و باپ، انہاں کو چین نہ لب، تیرا چین تیرے اللہ کو ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سنے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تے اللہ دے حضور حاضر رہے ہر لمحہ۔ اور پھر حدیث پاک جڑی حضور غوث پاک فرمائی ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تہاڈے تو پہلا جننے بھی صالحین ہوئے نے، اللہ والے ہوئے نے، وہ سب دا ہی طریقہ ہے گوشہ نشینی سب تو الگ ہونا ہے، رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرمائی کہ چل بلے اوتے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے، سب تو الگ ہو کے گوشہ نشین ہو جاؤ، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات اور مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرو، تاکہ رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے، دیدار مولا دی نعمت نصیب ہو جائے، جس مقصد واسطے انسان نو اللہ سونے پیدا کیتا ہے۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی ملنی ہے اگر انسان اپنے عملوں چ اخلاص پیدا کرے گا، اپنا ہر عمل خالص خدا واسطے کرے گا، اور پھر ہی انہوں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی نعمت ملے گی، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک فقر شبیری اسی فقر میں ہے میری،
میراث سلیمانی سرمایہ شبیری۔ تو پھر اللہ رب العزت دے ہاں انسان دے اعمال قبول ہونے کے جلے توحید درست ہو، یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہو جوگا۔ اسے واسطے اللہ والے جنہوں کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن ہون اکثر خانقاہاں چونکہ نہ قرآن و سنت اور توحید نو چھڑیا، نفس شیطان دنیا دے پیچھے لگ گئے، اسے واسطے خانقاہ دے اندر وہ کیفیت نہ رہی جڑے سچے اللہ والے ہوندے سکے۔ ہن دا روحانیت نو ذریعہ کاروبار اور معاش بنایا، دنیا کا مال و سباب کٹھا کرنے چکر چ پائے۔ اسے واسطے علامہ اقبال فرماندے گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ سچا درویش تاں ہی ہے اگر دنیا تو کل ہی بیزار ہو، جویں اقبال شاہین دا استعارہ استعمال کر دے۔ اقبال فرماندے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ دنیا دے مال و سباب جمع کرن دے نال کدے بھی توحید درست نہیں ہو سکتی، کلے بھی انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور جنہیں 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکے الجھے نشئی صوفیزم والے دجالی نے لوگ نے بابے جالی، تینوں دی کیفیت ہو جڑی اقبال فرماندے کی میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ لیکن توحید ہی انسان نو ماسوا اللہ تو آزادی عطا فرماندی ہے۔ تاں اقبال فرماندے ہے کہ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ لیکن جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی والذین آمنوا اشد حبا للہ دی نعمت انہوں میسر نہیں آ سکتے۔ یہ ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کہ جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں۔ حقیقی سکون انسان نو ادے ملنا جدوں یہ توحید جڑی ہے شرک تو پاک ہو، اللہ رب العزت دی ذات و صفات کسے نو بھی کسی بھی طرح شریک نہیں بننا۔ اللہ رب العزت دی توحید ذات و صفات شرک تو پاک ہے۔ اللہ سونا ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنا اور ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے۔ جب انسان اپنے دل دا آئینہ صاف کرے گا پھر یہ ہوتے اللہ رب العزت دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، تیرا اندر دی لہر ہر نور نو جذب کرے گی، یہ اندر جو ہر ظلماتی لہر جل جائے گی۔ پھر اسے دل دے آئینے دے اندر اللہ رب العزت دے تجلیات نظر آؤں گے، اللہ رب العزت دا دیدار ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تاں ہی فرماندے سی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یعنی اپنے دل دے اندر غوطہ خوری کر۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ فرما دے کہ تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، اسے دل دے اندر اللہ رب العزت دی ملاقات ہو، لیکن انہوں صاف کر اور اللہ رب العزت دے پروگرام تے عمل کر، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کر، قلبی ذکر کر اور پھر ان گنت ذکر کر۔ جویں کہ شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ اللہ تیرا نام تو وہ تھا جو بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ کیونکہ یارانہ بھی حرکات آ جویں بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ پتھر ذہن غلاب نہیں ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، جے کر یاری لائی بھولیا تے پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ کہ رب سن دا ذکر اینا کر کہ جویں حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ اللہ اللہ انی کہو اللہ رہے تے تو نہ رہو، فانی ہو جا فنا ہو جا، اپنے آپ نو فنا کر دے تے اپنے آپ نو
فنا کرے گا، فنا نفس حاصل کرے گا، فنا قلب حاصل کرے گا، تو پھر فنا فی اللہ اور بقا باللہ دی نعمت ملے گی. کیونکہ ایمان دی تو روح ہی یہ ہے. ایمان دی روح جڑی ہے حقیقی توحیدی عشق ہی ہے. ایمان دی روح جڑی ہے وہ حق الیقین ہے. حق الیقین دی روح جڑی حضور قلب ہے. حضور قلب دی روح جڑی ہے روح عشق مولا ہے. عشق مولا دی روح جڑی ہے وہ اللہ رب العزت دی اطاعت و توحید ہے. اور قلب اور ذات مولا چ ڈبنا ہے، یعنی فنا فی توحید ہونا، ذات مولا چ ڈب جانا. لیکن جب تک انسان ظاہری نماز دے نال نال، کیونکہ یہ فرض بھی ضروری ہے، وہ نال نال قلبی نماز نہیں پڑھتا اور ہر لمحہ اللہ رب العزت طرف متوجہ نہیں رہتا قلب نہ، تو کدے بھی انسان روحانی دنیا ہی کامیاب نہیں ہو سکتا. جی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز، وقت سلام پھر گیا کعبے سے رخ تیرا. یعنی سلام پھر دے نال کعبے تو بھی دھیان ہٹا لیا، تو کعبے والے کو بھی دھیان ہٹا لیا، رب کعبہ تو بھی تیرا دھیان ہٹ گیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے سی ظاہری نماز تو تینوں رب سونے طرف متوجہ کرنے واسطے بھی سلام پھرن تو بعد بھی تیرے دل دا دھیان اللہ طرف رہندا، رب کعبہ کی طرف رہندا. لیکن ایسا ہو نہ سکیا. اس واسطے توحید نو درست کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات کسے نو بھی کسی بھی طرح شریک نہ منے. اللہ رب العزت دی ذات پاک ہے ہمیشہ تو جینے بھی کوئی شرک دا رویہ کسی بھی طرح اپنایا، اور اے شرک وہ جرم ہے جہدے بارے رب سونے قرآن پاک دسیا کہ سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک معاف نہیں کرنا. شرک جڑا ناقابل معافی جرم ہے. شیطان، افلاطونی اور انہوں نے پیروکار جننے بھی ہے عجیب و غریب طریقے نہ انسانوں شرک دے وچ مبتلا کردے نے. تو جب تک انسان شرک چ نہیں نکلتا کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنی توحید نو سانو چاہیے اپنی توحید نو خالص بنائیے. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ بھی یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات کسی نے بھی کسی بھی طرح شریک نہ مننی ہے. اللہ رب العزت شرک تو پاک ہے اور نفس و شیطان دنیا اور انہاں دی پجاریاں تو دور رہیے. اپنے قلب نو صاف کریے اور عمل قرآن و سنت دے اندر فنا ہو جائیے. اللہ رسول دی محبت و اطاعت دے وچ فنا ہو جائیے. ماسوا اللہ تو قلب اور ہمیشہ لئی منہ موڑ لیے، قلب اور ذات مولا چ ڈب لئیے. نماز قلبی نماز عشق نیت لئیے، عشق نگر سے داخل ہو جائیے. کیونکہ عشق نگر وہ ہے جی جان دا ایک کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں. تو عشق دی لذت سرور وہی حاصل کر سکتا جی توحید درست ہے. کہ سانو چاہیے اپنی توحید نو شرک تو پاک کریے. اللہ وحدہ لا شریک نو ایک منیے اور لا شریک منیے. تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، عاجز مسکین ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. سانو توبہ تنسو دی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں اور انہاں دے ساڈے در موجود ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ بس باقی حوث. اللہ نبی وارث وما علینا الا البلاغ.